رات کا وقت ہو گیا ہے، شام میں جناب کل ہم جا رہے تھے گراسری لینے، اور تو میں بہت فیڈ اپ ہوئی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے، تقریباً گھر کی گراسری بھی میں نے کرنی چھوڑ دی اپنی طبیعت کی وجہ سے، اور بچہ سے اسکول جانا شروع کیا ہے وہ بھی 22 تاریخ سے۔ تو بس پتہ نہیں کیوں دل اتنا زیادہ اداس اور پریشان ہو رہا تھا کہ دل کر رہا تھا کہ میں باہر کہیں نکلوں، اور پھر میرے جانے کا جو ہے سب سے مین ایشو آیا تھا کہ میں جاؤں کیسے، مجھے ٹریول کیسے کرنا ہے۔ لازمی بات ہے میں بائک پہ اب بیٹھ نہیں سکتی ہوں، تو کوشش یہی ہوتی ہے، فی الوقت کے لیے ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے، اور ابھی ظاہر ہے ٹریٹمنٹ چل بھی رہا ہے، تو سب سے پہلے تو پھر ہمیں گاڑی ہی بک کوانی پڑتی ہے۔ اور بڑا کل خیر میں امتیاز گئی گراسری کے لیے، اور وہاں جا کے بھی مجھے ہر کسی سے ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی جو ہے کہیں چوٹ نہ لگ جائے، یا کوئی مجھ سے مطلب ہوتا ہی ہے نا کہ بعض اوقات ٹرالی لگ جاتی ہے، یا کوئی چلتے چلتے تیزی میں گزرتا ہے اور اس طرح سے ٹکرا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے میں پورے ٹائم جو ہے ایک تو بہت سلو چلتی رہی۔ خیر بہرحال اپنی ہی ضد کر کے میں گئی تھی، اور گراسری بھی کر ہی لی۔ تو ساتھ ہسبینڈ تھے تو انہوں نے ساری چیزیں تو خود ہی مینیج کر رہے تھے، بس میں صرف شوقیہ جیسے ایک بچہ ضد کر کے چلتا ہے، تو میں نے بھی کل ضد کی اور میں ساتھ گئی۔ اور قریب والے امتیاز میں گئے تھے، ورنہ ہم گراسری لینے جب جاتے ہیں تو تھوڑا انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ذرا دور بھی چلے جاتے ہیں، لیکن قریب والے میں ہی گئی۔ اور پھر واپس آتے وقت میں نے سوچا کہ بہت دن ہو گئے کوئی ویڈیو نہیں بنا رہی، اور طبیعت اتنی عجیب سی ہوئی ہوتی ہے، اور تھکن اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، تو میں نے سوچا کہ چلو موقع اچھا ہے کہ واپسی میں جب جا ہی رہی ہوں تو میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویڈیو بنا لیتی ہوں اور آپ سے شیئر کر دیتی ہوں باتیں کچھ چیزیں۔ تو بس اس طرح سے جو ہے وہ بہت کبھی کبھی، حالانکہ میں اتنا زیادہ نیگیٹو چیزیں نہیں سوچتی ہوں، میری نیچر نہیں ہے، کیونکہ یہ دکھ سکھ تکلیف خوشی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، آزمائشیں ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار انسان متواتر چیزوں کو دیکھتے دیکھتے جو ہے نا وہ تھک سا جاتا ہے، اکتا سا جاتا ہے، اور تھوڑا پریشان سا ہو جاتا ہے، اور پھر کیفیت ایسی ہونے لگتی ہے کہ نا امیدی کی طرف جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نا امیدی سے جو ہے وہ سخت ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات تو سب کچھ کر سکتی ہے۔ تو بہرحال پھر اپنے اندر تھوڑی سی انرجی لے کے آتی ہوں، یہ سوچتی ہوں کہ نہیں مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، صحیح ہونا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات اٹھ کر کھڑی ہو تو گئی ہوں، بس اب تھوڑی ہمت کرنی ہے، جو ڈر و خوف دل میں بیٹھ گیا اسے نکالنا ہے، اور جاب بھی کرنی ہے، اور گھر والوں کو بھی دیکھنا ہی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ سب کو دیکھتے دیکھتے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بہتر طریقے سے انسان اپنے آپ کو خود ہی دیکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال رات ہو گئی تھی، تقریباً اس وقت 7:30 پونے 8 کا ٹائم تھا، ٹریفک بہت زیادہ جیم تھی، اور یہ ویڈیو میں نے کل بنائی تھی، لیکن میں کل جب واپس آئی تو پھر بس کھانا کھایا اور اتنی تھک گئی کہ بالکل ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اس پہ جو ہے وہ ڈبنگ کرتی آواز کی، اور بس میں چپ کر کے پھر سو گئی۔ صبح پھر ارلی مارننگ اٹھنا تھا اور اسکول جانا تھا، تو بس ساری یہی کیفیت تھی۔ پھر دوپہر میں آنے کے بعد بھی اتنی تھکن ہوتی ہے کہ کوئی آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ اب ظاہرہ چلنا شروع کیا ہے، تو ابھی تکلیف کے ساتھ ساتھ تو ظاہر سی بات ہے سارا پروسیس چل رہا ہے۔ بہرحال آپ سب کی دعائیں بھی میرے ساتھ ہیں، اور آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کتنی تبدیل ہو گئی تھی ٹینشن سے، پتہ نہیں کچھ نہیں ہوا ہے۔ بہرحال ہمیں ہر حال میں ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور میں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بہت دعا گو ہوں جن لوگوں نے میرے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے۔ بہت ساری میری کلیگس ہیں، بہت ساری میری دوستیں ہیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں، جو بہت سارے کنڈیشنز فائنینشل کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں جس نے میرا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ سے میں جتنی دعائیں ہیں نا میں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں کبھی پریشانی نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ مجھے جلد از جلد ٹھیک کرے، تاکہ میں ان کی وہ چیزوں کو ریٹرن کر سکوں، اس قابل ہو جاؤں کہ میں ساری چیزوں کو مینیج کر سکوں، اپنے گھر کو سنبھال سکوں، اپنی چیزوں کو سنبھال سکوں۔ تو ٹریفک جو ہے وہ اس قدر تھا، اور کل جب ہم بالکل اپنے گھر کے قریب جیسے کالونی گیٹ کے قریب پہنچے تو وہاں اتنا ٹریفک تھا، اتنا ٹریفک تھا، اور سب سے زیادہ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ وہاں ایک ایمبولینس تھی، اور اس کی ویڈیو میں بنا نہیں سکی، اور میں بناتی تو وہ بھی دکھاتی کہ ایک ایمبولینس میں آئی تھنک فیمیل تھی، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا پرابلم تھی، اور وہ مستقل جو تھی وہ ایمبولینس جو ہے وہ ہارن کر رہی تھی، اور مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ وہ ٹریفک میں اس قدر ٹریفک جیم میں پھنسی ہوئی تھی وہ ایمبولینس، اور کوئی جو ہے وہ راستہ تک نہیں دے رہا تھا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔
اور میں اکثر ویڈیوز میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اگر کوئی جانور بھی گزر رہا ہو نا تو باہر کے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے، انسانیت ہوتی ہے اور جانوروں کو بھی گزرنے کا راستہ دیا جاتا ہے، لیکن ایک ایمبولینس میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے مطلب ایسی کنڈیشن میں پتہ نہیں پیشنٹ کا کیا حال ہے، وہ بہت سیریس کنڈیشن میں ہے یا اللہ نہ جانے کیا 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 مسئلے ہو سکتے ہیں، تو اور ایسی کنڈیشن میں ہمارے یہاں جو لوگ، ہمارے نظام اتنا خراب ہے، ہمارے ہر چیز کا نظام اتنا خراب ہے، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں جسے اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیا سچویشن بن جاتی ہے، اور بعد میں مجھے افسوس ہوتا رہا کہ میں نے وہ ویڈیو بنائی اور ساتھ میں ایمبولینس کو میں شو کرتی۔ گھر آنے کے بعد بھی مجھے بار بار خیال آتا رہا، ہم نے تو خیر راستہ چینج کر لیا کیونکہ ایک جگہ سے نہیں 2 راستے ہیں ہمارے گھر کی طرف آنے کے، تو ہم پھر وہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتے تھے کیونکہ گاڑی کے فیئر تھا وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا، تو ہم نے بہتر یہی جانا کہ وہاں اسٹے کیے بغیر